بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو کہہ آئے وہ ٹکڑے باہر گر گئے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پر لوگوں نے کس طرح سے ظلم کیا وہ سب کچھ آپ کو ہم بتائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک باب ہے جس کو سن کر کٹھور سے کٹھور دل انسان بھی اپنے دل کو جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور بالآخر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دل ہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بخش دی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا تھا جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سفر کو نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپ کو مدینہ میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس درد سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب بہت لوگوں نے سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شبیر صادق بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے مشکیزہ لانے کو کہا اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرے پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجوں کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ ذرا سوچئے، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں تھا، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ اس پر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن یہ زہر کس نے دیا تھا اس پر تاریخ خاموش ہے اور مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سیدون صابرین کا نواسا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تم قتل کرو گے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے۔ مورخین نے اسے نامناسب سمجھا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے جنت کے پھولوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے ہیں، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اسی لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسن دیکھا نا، نانا جان کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ اس کے سامنے ان کے الفاظ گم ہو رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ، اور وہ تعویذ حضرت حسن نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصیحت کی اور فرمایا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام اعلی مقام 23 صفر کو بعض روایت کے مطابق 5 ربیع اول کو آپ شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے کل ٹکڑے کہہ کے ذریعے باہر آ رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیمہ کا وہ غلیظ اور گندا انسان جسے دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، بدترین انسان جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نالت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں مروان کو برا نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، اسی لیے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے۔ انہیں اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازے روک لیتا ہے، جنازے پر تیر چلاتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے گئے تو تیر جب حضرت امام حسن کے لاش پر لگے تو ان کے کفن سے خون کے فوارے نکل پڑے، اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر سے لپیٹ دو تاکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں نہ لے جایا جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی ہے کہ انتقال کے بعد بھی تیر لگتا ہے اور آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں،
لیکن انہوں نے یہ بھی تو فرمایا تھا اگر مروان آڑے آئے تو مجھے اپنی امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔